تو جب کوئی تصویر دل میں آ جائے گی تو ہم لوگ سوچیں یہ میرے لیے بیان ہے. جب دل میں تصویر کوئی خدا نہ خواستہ آ گئی بس سمجھو کہ لعنتی کام شروع ہو گیا، لعنتی کام شروع ہو گیا. اب وہ تصویر نکلتے نکلتے دوسری تصویر آ گئی. اب یہ چلا جائے گا حرام عشق میں، اسٹیج بائی اسٹیج. اس کے بعد زنا بھی ہو جاتی ہے. یہ حرام عشق اللہ کا عذاب ہے، اس سے بچنا ہے. بچنا ہے بھائی، ماشاءاللہ مجھے بھی بچنا ہے. اللہ بچائے مجھ سمیت ہر مومن کو. تو اس کے لیے حضرت والا نے فرمایا کہ اس چیز کا ہم ذہن میں رکھیں. لیکن خدا نہ خواستہ کوئی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہے، کوئی لڑکے کے عشق میں مبتلا ہے، کوئی دونوں کے عشق میں مبتلا ہے. کچھ لوگ لڑکی سے محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ صرف لڑکے سے محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ دونوں سے محبت کی فکر رکھتے ہیں، اور کچھ لڑکیاں لڑکیوں سے دوستیوں کی فکر زیادہ رکھتی ہیں، جو کل بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. لیکن اس سے نکلے کس طرح؟ غسل کیا، توبہ کی نفل پڑھنے، غسل کیا، اس کے بعد صاف ستھرا لباس پہنا، پھر عطر لگایا. اگر ماں بہن بہو بیٹیوں کے پاس کوئی نام محرم نہیں ہے وہاں تو پھر تھوڑا سا ہلکا عطر لگا سکتی ہیں، ہلکا زیادہ نہیں. ہم نے عطر لگایا، 2 رکعت صلاۃ الحاجات اور توبہ کی نیت بھی ساتھ میں، شکر کی بھی نیت ساتھ میں. حرام عشق میں شکر کس بات کا؟ اے اللہ شکر اس بات کا کہ آپ نے مجھے بڑے گناہ سے زنا سے بچایا. شکر اس بات کا کہ آپ نے مجھے جان نماز پر آنے کی توفیق عطا فرمائی. شکر اس بات کا کہ میرا ایمان نہیں گیا وہاں. اور شکر اس بات کا کہ آپ نے مرنے سے پہلے مجھے آپ توبہ کی توفیق دے رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ کلمے پاک کی ایک تسبیح پڑھ لیں اور ہلکا سا دھیان کریں کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، میرے دل سے حرام عشق نکل رہا ہے، وہ حرام ڈائجسٹ کے واقعات نکل رہے ہیں، وہ حرام فلمیں دل سے نکل رہی ہیں، وہ چیٹ اور نیٹ اور وہ میسیجز میرے دل سے نکل رہے ہیں. اس کو دیکھا ہے لڑکا یا لڑکی جو بھی ہے وہ میرے دل سے نکل رہا ہے. اور دائیں طرف ہلکا جھک جائیں گے، لا الہ، پھر بائیں طرف الا اللہ. الا اللہ سے نور میرے دل میں آ رہا ہے، میرے دل سے آسمان تک ایک پلر لگا ہوا ہے، وہاں سے اللہ کا نور آ رہا ہے کیونکہ گندگی نکل رہی ہے نا. ہاں کس طرح؟ لا الہ الا اللہ. دماغ نہیں چٹنی کرنا ہے کہ الا اللہ پر میں ادھر نہیں ہوا ادھر ہوا، بس ایک دفعہ دھیان لگا دیا، بھلے ادھر ادھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا. چاہے نیٹ، چاہے کیبل، چاہے فیس بک، چاہے یوٹیوب، چاہے ہم سب گناہ میں ڈوبے ہوئے، سب یہ حرام چیزیں ہیں. یہ اب نیٹ ہے، استعمال کرنا ہے، آپ کی جاب کی مجبوری ہے، آپ کی پڑھائی کی مجبوری ہے، استعمال کرو، لیکن مسلمان کر کے استعمال کرو. ناپاک تو مت کرو اپنے لیپ ٹاپ کو اور موبائل وغیرہ کو. یہی چیز جو حلال ہے آپ نے خود ہی اپنے بینڈ لگا دیا. تو ہلکا تصور، 100 کی تصویر پوری پڑھنی ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. درمیان میں 8-10 دفعہ کے بعد علماء نے فرمایا کلمہ پورا کر لو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کتنے نوجوان لکھتے ہیں کہ ہمارے اسکول کی وین، مدرسے کی وین، اس میں لوگ بری فوش باتیں کرتے ہیں، گندی باتیں کرتے ہیں، دوسرے کی بددعا لیتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، گندی باتیں بتا کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں. تو یہ سب ہمارے دل سے نکل رہا ہے. ایک یہ ہو گیا. نمبر 2، اپنے لیے سوچیں کہ میں مر گیا ہوں اور میرے اعضاء ٹوٹ پھوٹ رہے ہیں قبر کے اندر، اور ہلکا سا دھیان، جس کو خوف ہو وہ یہ نہ کرے، وہ اللہ کے احسانات کو یاد کرے. جس کو خوف ہو وہ نہ کرے ورنہ اور مصیبت ہو جائے گی. اللہ کے احسانات کو یاد کر لے. نمبر 3، تصور کرے کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بلا لیا ہے اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں، او بے حیا، او بے غیرت، میں نے تجھے ایمان دیا، سور اور کتے کا جسم میں تجھے نہیں پیدا کیا، تجھے میں نے ایمان دیا، تجھے میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، تو ہاتھ سے جوانی برباد کرتا تھا نالائق. تو لڑکیوں اور لڑکوں کے چکر میں رہتا تھا، بے حیا، گندی فلمیں یا کوئی بھی فلم تو دیکھتا تھا. اگر میں تجھے اندھا پیدا کرتا تو کیا کرتا؟ اور این فلم دیکھتے ہوئے، ہاتھ سے جوانی برباد کرتے ہوئے تیرے پر پیرالائسس گر جاتا، تیری آنکھ میں ایک نکال دیتا، پھر دوسری آنکھ میں نکال دیتا، تو کیا کرتا؟ تجھے میں نے جوانی کس لیے دی تھی؟ اپنے ہاتھ سے گندی مذاق کرنے کے لیے، دوستوں سے گندی مذاقیں کرنے کے لیے، اپنے گھر بلا کر یا اس کے گھر جا کر فلم دیکھنے کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا. تم لڑکیوں سے تم نے عشق لڑایا، اپنے رب سے محبت نہیں کی. تجھے میں نے حرام عشق کے لیے پیدا کیا تھا یا اپنے رب کی محبت کے لیے پیدا کیا تھا؟ یہ پیشی یاد کرے.
بتا چکا ہوں جو خوف کا مریض ہو، نیند کا مریض ہو، وہ ہم سے پہلے مشورہ کرے، وہ صرف اللہ کے احسانات ہی یاد کرتا رہے، عمل کوئی کرے تو نا، کوئی یہ پرچہ مانگے تو جس کو عمل کرنا ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد قیامت کی پیشی کا بتا دیا میں نے، مختصر بتاؤں گا۔ پھر جس لڑکے یا لڑکی سے حرام عشق لگا ہوا ہے، تصور کرے کہ وہ مر چکی ہے، مر چکا ہے، لاش اس کی پھول گئی ہے، سردیوں میں 3 دن، گرمیوں میں 24 گھنٹے میں لاش پھٹ گئی ہے، شرم کی جگہ پر 10,000 کیڑے بیٹھے ہیں، آنکھوں سے کیڑے فٹ بال کھیل رہے ہیں، دان سے کیڑے کرکٹ کھیل رہے ہیں، گال کیڑے کاٹ چکے ہیں، وہاں سے دانت نظر آ رہے ہیں، گوشت نظر آ رہا ہے، بدبو آ رہی ہے، کیڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد مجھے کہا جا رہا ہے چلو آؤ آگے بڑھو، چومو اس جگہ کو۔ ارے عاشق صاحب، قبر پر بیٹھ کے تو دکھا رات کو تو ہم تجھے مان جائیں، ذرا بیٹھ کے تو دکھا، ذرا بڑا عشق کا دعویٰ کر۔ چھوٹے چھوٹے بچے 8-8 9-9 10 برس کے حرام عشق میں مبتلا ہے، اور خاندان کی لڑکی سے مستیاں، گیم کھیلنا، چھپن چھپی، اس میں گندی مذاقیں چل رہی ہیں۔ تمہیں عقل نہیں ہے؟ چھپن چھپی گھر کے والوں کو کھیلنے دے رہے ہو، کشتی کھیل رہے ہیں، گدگدیاں کر کے ایک ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یہاں تک کہ کئی ایسے واقعات آئے کہ لڑکے لڑکیاں خاندان کی اندھیرا کر کے گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں اور سیٹیاں مار رہے ہیں، کمنٹس پاس کر رہے ہیں، اور ماں جا کر شوہر کو کہہ رہی ہے اسے تھپڑ پڑ رہا ہے، اور شوہر صاحب آگے بڑھ رہے ہیں روکنے کے لیے تو بیوی گالیاں دے رہی ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد 1 بجتا ہے تو گاڑیوں میں بیٹھ کر لڑکے لڑکی ہنستے ہوئے ہاتھ میں ہاتھ ملاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک ملک میں میرا جانا ہوا تو وہ کوئی بھی اگر نوجوان مجھ سے ملے کا بیان میں آتے تھے، ہم اس کے ہیں، اس کا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ایئرپورٹ پہ ہم اترے، یہ ہمارے ساتھ تم بھی تھا، یاد ہے وہ جو ہاتھ میں ہاتھ ملا کر کمینہ بن کر نکل رہے تھے، تو بہرحال ہم تو آئے، ہمارے ساتھ اور دوست بھی تھے، تو آگے ان میں سے کسی نے مجھے کہا شیخ دیکھنا تو منع ہے لیکن اندازہ ہو رہا ہے لڑکیوں کو پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، اس ملک کے ریزیڈنٹس تھے، وہ دوپٹہ غائب ہے، اور گلے مل کر چما چاٹی کی مسلمان لڑکے اور لڑکی نے، ٹھیک۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھ میں ہاتھ ملاتے ہوئے جا رہے ہیں، گلے میں گلے لگاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک اس میں سے لڑکا بھاگتا ہوا میرے پاس، وہ خیر ختم ہو گیا۔ جن کے معرفت یہ مجھ سے ملے تھے، جب میں پاکستان واپس آیا تو انہوں نے کہا کہ شیخ سے کہہ دینا کہ ہمارا کوئی غلط تعلق نہیں ہے، میرے چچا کی بیٹیاں ہیں، غلط کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے حیائی کی حد ہے، کمینے پن اور بے غیرتی کی حد ہے، چما چاٹی کفار کا کام، اللہ معاف فرمائے، یہ حرام عشق نہیں ہے تو کیا ہے یہ؟ تو یہ اللہ کی پیشی یاد کرنا، حسن کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے کہ لاش پھول چکی ہے، پھٹ چکی ہے، اور ایسی بدبو آ رہی ہے کہ ناک پر انگلی رکھنے سے بھی کام نہیں چل رہا۔ اس کے بعد کونوا مع الصادقین، پابندی سے حاضری دو جب تک زخم ٹھیک نہ ہو جائے، جب تک جمع ہو جاؤ، یا زیادہ آنا جانا کرو۔ کوئی کہے تو کہو بھائی میں اس وقت سخت بیمار ہوں، میرے ماں باپ اگر مجھے ڈاکٹر کہتے کہ آپ بیمار ہو 40 دن کے لیے چلے جاؤ کومری، تو میں زیور بیچ کر بھی جاتا بیوی کا، میرے ایمان کا خطرہ ہے، اس لیے میں اس وقت شیخ کے بعد ایک چلہ لگاؤں گا۔ جا کے ایک حضرت والا نے ایک سید کو دیکھا، فرمایا کہ ارے تیری آنکھیں اندر چلی گئی ہیں، آنکھیں بے رونق، چوسا ہوا آم، ہڈیاں نکل آئی ہیں، کیا ہو گیا؟ کہ حضرت ایک برطانیہ کی فلم دوست نے دکھا دی، جب سے میں ناپاک رہتا ہوں دل میں وہی خیالات آتے ہیں، نماز مجھ سے چھوٹ گئی ہے، نماز پڑھتا ہوں تو وہی خیالات، سجدے میں وہی خیالات آتے ہیں۔ تو حضرت والا نے فرمایا کہ اپنی جان پر رحم کھا، یہاں جمع ہو جا۔ 40 دن رہا، صحت کے ساتھ گیا، اللہ والا بن گیا، دین پھیلا رہا ہے۔ www.darsequran.com